السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہے ہماری ماڈل پیپر نمبر 3 ریڈ پری کے لیے۔ اگر آپ نے دونوں ماڈل پیپر نہیں دیکھے ہیں، دونوں کلاسز نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ پلے لسٹ میں ریڈ پری 2025 کے نام سے پلے لسٹ ہے، آپ اس میں اپنے ماڈل پیپر دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سوال نمبر 61۔ ابتدائی تعلیم مادری زبان میں اس لیے ہونی چاہیے کہ مادر وطن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، پڑھانے میں آسانی ہوتی ہے، مضمون سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے، روزگار میں سہولت ہوتی ہے۔ بتائیں، مادری زبان یعنی ماتر بھاشا۔ تو ابتدائی تعلیم مادری زبان میں اس لیے ہونی چاہیے، بتائیں کیوں؟ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جواب نمبر سی، یعنی آپشن نمبر سی، مضمون سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم بچوں کو ماتر بھاشا میں سکھائیں گے تو ان کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے آپشن نمبر سی صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، سماج میں معلم کا مقام کیا ہے؟ مقدر ہے، بلند ہے، معمولی ہے، تاجرانہ ہے۔ تو سماج میں معلم کا مقام جو ہے وہ بلند ہے، آپشن نمبر بی یہاں اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال نمبر 63۔ کلاس روم میں استاد کی اہم ذمہ داری کس چیز کی ہوتی ہے؟ تدریس اور اکتسابی عمل کی، طالب علم کی ترقی کی، نظم و ضبط کی، نصاب مکمل کرانے کی۔ بتائیں، کلاس روم میں استاد کی اہم ذمہ داری کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، تدریس اور اکتسابی عمل کی۔ اگلا سوال نمبر 64۔ ربائی کا کون سا مصرع ردیف یا قافیہ کی پابندی کرتا ہے؟ پہلا اور چوتھا، پہلا اور تیسرا، پہلا دوسرا اور چوتھا، یا دوسرا اور چوتھا؟ بتائیں۔ اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہوتا ہے ربائی کا وہ قافیہ اور ردیف کی پابندی کرتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع نہیں کرتا ہے۔ ربائی میں ٹوٹل 4 مصرے ہوتے ہیں اور ربائی کو دوسرا نام ترانہ بھی کہا جاتا ہے، دو بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ دو بیت یعنی شعر، اور دو شعر یعنی 4 مصرے۔ ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 2 لائن ہوتی ہیں، ایک شعر تب بنتا ہے۔ اس حساب سے 4 مصروں کو کیا بولتے ہیں؟ 2 بیت یعنی 2 شعر، اور ربائی میں 2 شعر یا 4 مصرے ہی ہوتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 65۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ آپشن نمبر اے، محمد علی جوہر، آپشن نمبر بی، مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن نمبر سی، جواہر لال نہرو، یا آپشن نمبر ڈی، ڈاکٹر امبیڈکر۔ تو آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم یعنی شکشا منتری، اور شکشا منتری جو تھے وہ تھے ابوالکلام آزاد۔ آپشن نمبر بی اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال نمبر 66۔ دوران تدریس معاون نہیں ہے۔ سوالات و جوابات و بیانات، تعلیمی تاش، انٹرنیٹ، ٹی وی، نقشے، تصویر اور چارٹ، میوزیم اور کھیل کا میدان۔ بتائیں، تدریس معاون، تدریس کے لیے جو سہایک چیزیں ہیں وہ کیا نہیں ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ یہاں پہ جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، میوزیم اور کھیل کا میدان۔ یہ
ہم تدریس میں نہیں جوڑتے، جبکہ سوالات جوابات کا بیانات ہوتا ہے تدریس میں۔ تعلیمی تاش اور انٹرنیٹ، ٹی وی وغیرہ کا استعمال بھی لیتے ہیں۔ نقشے، تصویر اور چارٹ میں بھی استعمال لیتے ہیں۔ بی ایڈ میں یہ سب چیزوں کا آپ نے کلاس میں استعمال کیا ہوگا، جبکہ میوزیم یا کھیل کے میدان میں آپ نہیں گئے ہوں گے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 67، عوام و خاص میں مقبول اردو لکھنے کے لیے کون سے خط کا استعمال ہوتا ہے؟ آپشن نمبر اے خط نستعلیق، آپشن نمبر بی خط نسخ، آپشن نمبر سی خط دیوانی، یا آپشن نمبر ڈی خط کوفی۔ دیکھیے یہ سوال آپ کے پچھلے ماڈل پیپر میں بھی آیا ہے اور اس کا جواب ہے خط نستعلیق، آپشن نمبر اے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو یہ ہوتا ہے اردو کی لپی ہے، جیسے لکھنے کی جو لپی ہوتی ہے، جس طرح سے ہندی میں دیوناگری میں لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اردو کی لپی کا نام ہے خط نستعلیق۔ اگلا سوال، سوال نمبر 68، زیر زبر پیش، تشدید اور جزم کے استعمال کو کس کے دائرے میں لایا جاتا ہے؟ مصوتے، اعراب، مصمتے، سابقے اور لاحقے۔ بتائیے زبر زیر پیش اور تشدید کو، اس کے مکس گروپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجموعی طور پر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر بی اعراب، اعراب کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال 69، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی، مرثیہ، قصیدہ، مثنوی۔ بتائیں۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا آپشن نمبر ڈی، یعنی کہ مثنوی۔ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 70، بھارت کی فلم انڈسٹری میں زیادہ تر کون سی زبان کا اثر ہے؟ آپشن نمبر اے انگریزی، آپشن نمبر بی اردو، آپشن نمبر سی ہندی، آپشن نمبر ڈی کوئی نہیں۔ بتائیں بھارت کی فلم انڈسٹری میں زیادہ تر کون سی زبان کا اثر ہے؟ تو اس میں بھی زبان اردو، یعنی آپشن نمبر بی صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 71، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ آپشن نمبر اے مجاز، آپشن نمبر بی تشبیہ، آپشن نمبر سی تلمی، یا آپشن نمبر ڈی حسن تعلیل۔ بتائیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہاں پہ جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی تلمی۔ دیکھیے جب کسی شعر میں کسی حدیثی واقعے قصے کا ذکر آ جاتا ہے تو وہاں پر تلمی کی صنعت ہوتی ہے۔ آتش نمرود، دیکھیے نمرود کا قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا، اس حساب سے یہ حدیثی ذکر ہے جو بھی ٹھیک ہے تاریخی، تو اس میں صنعت کون سی ہوئی؟ تلمی۔ اگلا سوال، سوال نمبر 72، ذیل میں کس لفظ کی املا درست ہے؟ وضع، وضع قطع، وضع قطع، وضع قطع، یا وضع قطع۔ یہ بھی ریپیٹڈ کوشچن ہے، امید ہے آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی وضع قطع، ایسے لکھا جاتا ہے، یہ املا اس کی درست ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 73، طلباء کو نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آپشن نمبر اے موضوع، آپشن نمبر بی تمہید، آپشن نمبر سی سوال و جواب، آپشن نمبر ڈی تعلیم۔
73 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا آپشن نمبر بی، تمہید۔ اگلا سوال نمبر 74، کس کا مقصد بچوں کو ایک معیار تک پہنچانا ہوتا ہے؟ اجتماعی تعلیم، اخلاقی تعلیم، نفسیاتی تعلیم، ذہنی تعلیم۔ بتائیں۔ سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی، اخلاقی تعلیم۔ اگلا سوال نمبر 75، ابتدائی منزل پر تدریس زبان کے بنیادی مقاصد ہیں: دیکھنا، رٹنا اور بول کر یاد کرنا، سبق کو بخوبی یاد کرنا، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سیکھنا، تصاویر کو السی کاغذ کی مدد سے اتارنا۔ بتائیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر سی، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا سیکھنا۔ اگلا سوال نمبر 76، ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا مطلب ہے: سرسوں کو ہاتھ پر جمانا، دیری کرنا، جلدی کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، جلدی کرنا۔ اگلا سوال نمبر 77، لغت کے لحاظ سے جو معنی ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے: مجازی، اصطلاحی، لغوی یا لفظی۔ بتائیں۔ لغت کے لحاظ سے جو معنی ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، لغوی۔ لغت بولتے ہیں ڈکشنری کو، تو لغت کے لحاظ سے جو معنی ہوتا ہے اسے لغوی کہتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 78، موضوع اور محمل قسمیں ہیں: حروف کی، لفظ کی، نثر کی، نظم کی۔ موضوع اور محمل۔ دیکھیے ایک ایگزامپل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے پانی، وانی، ہے نا؟ پانی، وانی، کھانا، وانا، اس طریقے سے۔ تو جس لفظ کا کوئی سارتھک لفظ ایک طریقے سے جس کا معنی ہو، جیسے پانی کا کوئی معنی ہے یہاں، لیکن وانی کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے جو پانی ہے وہ موضوع ہوتا ہے، اور جو وانی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا وہ محمل ہوتا ہے۔ تو وہ لفظ کی کس کی قسم ہے؟ وہ ہے لفظ کی قسم۔ آپشن نمبر بی یہاں اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال نمبر 79، جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے وہ ہے: فعل معروف، مفعول، فاعل یا فعل مجہول۔ فاعل یعنی کام کو کرنے والا۔ جہاں پہ کام کو کرنے والے کا معلوم نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، فعل مجہول۔ فعل معروف یعنی جہاں کام کرنے والا معلوم ہو، فعل مجہول جہاں کام کرنے والا نہیں معلوم ہو۔ یہاں پر معلوم ہوتا ہے اور یہاں پر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال نمبر 80، فاضل کی جمع ہے: آپشن نمبر اے افضل، آپشن نمبر بی فضل، یا آپشن نمبر سی فضلہ، یا آپشن نمبر ڈی فضول۔ بتائیں۔ فاضل کی جمع ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا عالم فاضل، تو عالم کی علماء ہوتی ہے، اسی طریقے سے فاضل کی فضلہ ہوتی ہے۔ آپشن نمبر سی یہاں اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا
متکلم، حاضر، غائب صورتیں ہیں۔ آپشن نمبر اے صفت کی، آپشن نمبر بی ضمیر کی، آپشن نمبر سی ضمیر شخصی کی، یا آپشن نمبر ڈی اسم کی۔ آپ نے قواعد اچھے سے پڑھی ہے تو یہ سوال آپ کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے، اور نہیں پڑھو گے تو پھر سب کچھ ہارڈ ہی ہارڈ ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی ضمیر شخصی کی صورتیں ہیں۔ متکلم بات کو کہنے والا، حاضر بات کو سننے والا، اور غائب جس کے بارے میں تھرڈ پرسن جس کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہو۔ اگلا سوال، سوال نمبر 82، اسباق کی تدریس میں اطلاق کا کیا مطلب ہے؟ سبق کو پیش کرنا، سبق کی وضاحت کرنا، سبق کا اعادہ کرنا، یا نئی معلومات کا موضوع استعمال۔ اسباق کی تدریس میں اطلاق کا مین ہے آپشن نمبر ڈی نئی معلومات کا موضوع استعمال۔ اگلا سوال، سوال نمبر 83، طریقہ تفویض کے ذریعے طلباء کی کس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے؟ آپشن نمبر اے تلفظ، آپشن نمبر بی تحریر، آپشن نمبر سی تقریری، یا آپشن نمبر ڈی تحریری و تقریری دونوں۔ تو طریقہ تفویض کے ذریعے طلباء کی تحریری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، جیت مثال ہے، آپشن نمبر اے واوین کی، یا معروف، یا لین، یا مجہول۔ بتائیں۔ جیت مثال ہے، جیم یا اور تا، جیت بنتا ہے اس طریقے سے 3 حرف مل کے، تو اس میں یا کیا ہے؟ یہاں پر جو یا ہے وہ ہے آپشن نمبر بی یا معروف، جیت یا معروف کی مثال ہے۔ اگلا سوال، پہاڑ، کتاب، آدمی، گائے مثال ہیں، اس میں عام، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اس میں عام و اس میں نکرہ۔ بتائیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، اس میں عام و اس میں نکرہ۔ اس میں عام اور اس میں نکرہ دونوں ایک ہی ہے، اس میں عام کو اس میں نکرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں معرفہ میں اس میں خاص آتی ہے۔ تو اس طریقے سے سوال نمبر 85 کا آپشن ڈی درست جواب ہے، اس میں عام کو ہی اس میں نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 86، لفظ کا آخری حرف جو وقت کی وجہ سے ساکن ہو اسے ڈیش کہتے ہیں، مستحرک، مد، موقوف، تینوں۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی موقوف کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 87، مد کے لغوی معنی کیا ہے؟ چھوٹا کرنا، کھینچنا، کھڑا ہونا، حرکت۔ بتائیں۔ مد کے لغوی معنی کیا ہے؟ اردو میں ہم نے پڑھا ہوگا نا، سپارے میں بھی مد آتا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں ہم اس کی جگہ، کس طریقے سے اس کو بولتے ہیں؟ یہاں پہ آپشن نمبر 20 کا درست جواب ہے کھینچنا۔ کھینچتے ہیں نا، الف عام، جب ہم عام لکھتے ہیں تو الف پر مد لگاتے ہیں اور اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں عام، اس طریقے سے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 88، صنف رباعی کے لیے کون سی بحر مخصوص ہے؟ متقارب، حجز، بحر حجز مسمن، کوئی نہیں۔
اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر بی، بحر حجاز ربائی کے لیے اہم ہے۔ اگلا سوال نمبر 89، خط نسخ کی ایجاد کس خط سے ہوئی؟ خط نستعلیق، خط شکستہ، خط کوفی، کوئی نہیں۔ تو جو خط نسخ کی ایجاد ہے وہ خط کوفی سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال نمبر 90 اور آج کی کلاس کا آخری سوال، علم بلاغت کی شاخ نہیں ہے۔ آپشن نمبر اے علم بیان، آپشن نمبر بی علم معانی، آپشن نمبر سی علم بدی، آپشن نمبر ڈی علم عروض۔ تو علم بلاغت کی جو شاخ نہیں ہے وہ بتائیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی علم عروض۔ تو یہ تھے آج کی کلاس کے سوالات۔ امید ہے آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی، سوال اچھے لگے ہوں گے کیونکہ آپ کے ہی لیول کے یہ سوالات ہیں۔ اور کلاس اچھی لگے تو لائک کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے دوستوں کو جو بھی آپ کی ریٹ پری کی تیاری کر رہے ہیں اردو سے، تو ان کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اور لوگ کرا رہے ہیں یا نئی ماڈل پیپر پر، پتہ نہیں، فی الحال یہ آپ کے لیے ایک سویدھا کرائی جا رہی ہے جو بہت سارے بچوں کو نہیں مل پاتی ہے۔ تو امید ہے آپ ضرورت مندوں تک ضرور کلاس کو شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔